رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق آپ کا رزق کھل جائے، آپ کی جاب صحیح رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی رات ایک مخصوص رات ہے اعمال کے لیے. یہ تیسری شب قدر ہے، 22 رمضان کی رات ہے اور شب 23 ہے. یہ لاسٹ چانس ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے گناہوں کی معافی اور حاجات کو پورا کرنا. 2 شب قدر آپ نے گزاری، اب یہ لاسٹ نائٹ آف دی رمضان شب قدر، یو کین سے دس. پھر 25 بھی ہے، 27 بھی ہے اعمال کے لیے. تو آج آپ لوگ اپنے سامنے قرآن مجید رکھ لیں، قرآن مجید کا پارہ یا کھول کے رکھ لیں. ابھی نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. میں اس سے پہلے مناجات امیر المومنین پڑھ رہا. آج کے اعمال جو ہوں گے صرف وہ قرآن کے عمل کراؤں گا، مناجات کا کچھ حصے پڑھوں گا اور دعا کراؤں گا، اور اس کے بعد زیارت امام حسین. جو 2 رکعت نماز ہے وہ تو آپ لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں، آج کی شب قدر کی نماز. لیکن بیفور یو اسٹارٹ دا اعمال، جب آپ مصلی پہ جائیں گے، اعمال شروع کریں گے، تو اس وقت آپ 2 رکعت شکر کی نماز سے شروع کریں. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ پڑھنا، آج امام کی سلامتی کی دعا کرنا. آج کی رات امام زمانہ کی رات بھی ہے، اس لیے کہ یہ رات ظہور تک جائے گی. ایک روایت سے کل مولا کا ظہور ہے، تو اس کی ظہور کی دعا کرنا. دعائے فرج پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظمن براء بر الخفا والی دعا، 1 منٹ 2 منٹ کی دعا ہے. اور اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن والی دعا پڑھنا. یہ 2 دعا پڑھنے کے بعد پہلی 2 رکعت نماز پڑھیں گے شکر کی. اس کے بعد سلامتی ہے امام زمانہ، شب قدر قربتاً لینا. نیت کرنا میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، شب قدر قربتاً لینا. 2 رکعت سلامتی امام زمانہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، شب قدر میں قربتاً لینا. اس کے بعد آج کی رات اپنے مرحومین کی مغفرت کی رات ہے، مرحومین کی مغفرت کروانا ہے. تو اس کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت. نیت کرو کہ نماز مغفرت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً لینا. پہلی رکعت میں 1 علم اور 7 ٹائم سورہ قل، دوسری رکعت میں بھی 1 علم 7 ٹائم سورہ قل. 3 نمازیں ہو گئی. چوتھی نماز زیارت امام حسین کی پڑھنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، 2 رکعت زیارت امام حسین کی، قربتاً لینا. بس 5ویں نماز 2 رکعت کی نیت کریں نماز کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں مغفرت والدین، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے. سارے اس میں آپ پورے انٹائر فیملی کو لے سکتے ہیں، انٹائر فیملی. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت مغفرت والدین شب قدر قربتاً لینا. پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا اعطیناک الکوثر. ویری سمپل. یہ ساری نمازوں میں تسبیح بیوی کی ضرور پڑھنا. بیوی کی تسبیح اس لیے پڑھنا کہ وہ قبولیت نماز ہے. ہماری نماز، ایکسیپٹنس آف نماز جو ہے تسبیح بیوی زہرا. اس کے بعد دعا کرو. پھر آپ کے جو اعمال ہیں، جو کتابوں میں اعمال ہیں، وہ آپ اعمال کریں. آپ سورہ عنکبوت پڑھیں، سورہ روم پڑھنا ہے، سورہ عنکبوت پڑھنا ہے، اور سورہ دخان پڑھنا. یہ قرآن کے 3 سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جوشن کبیر ہے، جوشن کبیر پڑھیں. اس کے بعد آپ سورہ توبہ پڑھیں، دعائے توبہ جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اور شکر کی نماز صدقہ دے کے ضرور سٹارٹ کرنا. لیکن اب میں قرآن کے، آپ نے سب لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے سورہ قل کی. جو آج کی مخصوص نماز ہے وہ نماز آپ ضرور پڑھیں. 2 رکعت شب قدر کی نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. اور پہلی رکعت میں الحم اور 7 ٹائم سورہ قل، اور دوسری رکعت میں الحم اور 7 ٹائم سورہ قل. یہ پڑھنے کے بعد اب میں جو اعمال کرانے جا رہا ہوں قرآن مجید کے، یہ اعمال اب آپ شروع کرنا. 2 رکعت پہلے میں اعمال سے پہلے میں کچھ دعا پڑھ رہا. یہ مناجات امام علی علیہ السلام ہے. اللہ ہم کو کوفہ جانا نصیب ہو، مولا کی زیارت نجف اشرف کی نصیب ہو. کائنات کا مالک مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کے روضے سے بالکل پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک محراب ہے کہ جہاں پر میرا مولا راتوں میں بیٹھ کے مناجات کرتا تھا رمضان میں.
اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا تھا. اور آپ صرف اندازہ دیکھیں مولا کا کہ کس انداز سے کائنات کا مالک دعا مانگ رہا اور کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر جو بے نیازوں کا بے نیاز ہے وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگ رہا. تو میں کچھ مناجات کے کچھ حصہ پڑھ رہا اور کچھ دعاؤں کے کچھ حصے پڑھوں گا. اس کے بعد پھر قرآن مجید کے اعمال شروع کروں گا. قرآن مجید کے اعمال کے بعد پھر زیارت امام حسین پڑھوں گا. یہ میں اعمال کرا رہا. 2 رکعت نماز آپ سب کو پڑھنا ہے شب قدر کی نیت سے. اور نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد 70 ٹائمز استغفر اللہ واتوب الیہ. پھر دوسرا 100 ٹائمز پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ دونوں پڑھے پہلے 70 ٹائمز پھر 100 ٹائمز. اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں. اگر آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے میں اور آپ کو 2 منٹ دے رہا. آپ لوگ نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز شب قدر کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. قربت اللہ 7 ٹائمز سورہ خلق کے ساتھ یہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو. 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ واتوب الیہ. پھر 70 ٹائمز 100 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ کیا ہے؟ گناہوں کی معافی ہے. استغفار کرنا یہ افضل ترین عبادتوں میں سے عبادت ہے. میں ابھی اعمال شروع نہیں کر رہا, ابھی دعا شروع نہیں کر رہا. آپ نماز پڑھ سکتے. قرآن کے اعمال میں 10-15 منٹ کے بعد کراؤں گا. آپ میرا ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے آپ پہلو میں کھڑے رہ کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. یہ نماز پڑھ لیں اس لیے کہ نماز کے بعد قرآن کے اعمال ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لیں. میں دوسری چیز بتا رہا, ان بٹوین آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے. میں مناجات امیر المومنین پڑھ رہا اور اس کے بعد ہم سب مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیں گے. ایک چیز یاد رکھو کہ دعا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. آج کی رات صرف دعا کی رات ہے اور کوئی رات نہیں. کوئی رات نہیں. آج کی رات کسی چیز کے لیے نہیں, صرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگنا. ٹیلی فونز کو پٹ آف کر دو, بالکل ڈیڈیکیشن کے ساتھ قبلہ رو بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ. اس لیے کہ یہ لاسٹ چانس میں بار بار بول رہا ہوں. اللہ کریم ہے, کریم ہے, کریم ہے, کریم ہے. میں یہ نہیں بولتا کہ بند کر دے گا دروازہ, نہیں, وہ کبھی نہیں بند کرتا. لیکن اسی نے کہا کہ آج کی رات جتنی دعا مانگنا ہے مانگو. اپنے گناہوں سے پہلی چیز ہمارے بیک آف اوور مائنڈ یہ رہنا کہ اللہ آج ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ گناہوں کی معافی کی بہترین رات ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ you didn't do anything. دیکھیے میں آپ کو ٹائم لے رہا, آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. You didn't do anything, یہ کبھی نہیں. یہ ذہن سے نکال دو. سب سے بڑا گناہگار ہم ہی ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولنا ہے کہ پروردگار مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں. اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو. اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو. جب تم گناہ کو ایڈمٹ کرو گے تو جب تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکتے, اس وقت اٹھا سکتے. بس اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں. میں جو پڑھوں گا, میں جو پڑھوں گا اور آپ کو بولوں گا کہ یہ دہراؤ یہ لفظ, تو اس سے آپ دیکھنا کہ کتنے حالات صحیح ہوتے. دوستوں, میرا مولا کائنات کا مالک مسجد کوفہ میں, اب آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں, میری طرف متوجہ ہو جائیں پلیز. میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں پکار رہا, اے میرے مالک, تو میرا مالک ہے اور میں تیری مخلوق. میرا مولا بول رہا, تو میرا مالک ہے اور میں تیری مخلوق, اور مخلوق پر مالک کے علاوہ کون ہے جو رحم کرنے والا ہے. امام علی رحم کی دعا کر رہے, رحم کی دعا. سب مل کے میرے ساتھ بولو, یا رحمانو, یا رحمان, 10 دفعہ. یا بڑی آواز سے, شرمانا نہیں, شرمانا نہیں. یا رحمانو, 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 یا رحمانو. میں دعا کرتا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تجھے حسین کے بچوں کا واسطہ جن پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا. عزیزوں, اتنا ظلم کر رہے تھے, کوئی حسین کے بچوں پہ رحم نہیں کر رہا. ظالم شمر اتنی زور سے تماچے سکینہ کو مارتا تھا کہ بی بی تڑپ کے کہتی تھی کہ ارے بابا میں یتیم ہو گئی. بابا یہ دعا کرو کہ اللہ پروردگار میں آج دعا کر رہا
کہ اللہ تجھے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ کہ جن کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا، آج تو ہمارے اوپر رحم کر دے۔ جو جو اس وقت اہل بیت چینل پہ بیٹھ کر اعمال کر رہے مالک، جو جو پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھ کے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تو ان پہ تو رحم کر۔ آج ہم پہ اکیلے رحم مت کر، بلکہ ہمارے ماں باپ پہ بھی رحم کرنا، جیسا انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر کیا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو زندہ رکھ اللہ، سلامت صحت کے ساتھ رکھ، اور جن کے ماں باپ مر گئے پروردگار ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل کر۔ آج تو رحم کر دے، آج شب قدر ہے مالک، تو آج رحم کر دے۔ پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اے میرے مولا، میرا مولا کہتا ہے اے میرے مالک، تو صاحب عزت ہے، تو صاحب عزت ہے۔ اور سوچو امام علی کے جملے، مناجات امام علی کے جملے پڑھنا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، تو صاحب عزت ہے، مالک عزیز، سوائے تیرے کون ہے جو رحم کر سکتا ہے؟ دوستو سب مل کے بولو، اللہ کی عزت تم کو ملے گی، اللہ کی عزت ملے گی۔ سب مل کے بولو یا ذوالجلال والاکرام، 10 مرتبہ بولو یا ذوالجلال والاکرام، 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 یا ذوالجلال والاکرام۔ میں واسطہ دیتا مولا حسین کے اس جوان بیٹے کا کہ جس کی آواز پہ حسین ٹھوکریں کھاتا ہوا گیا، کہ پروردگار یہ جو اعمال کر رہے تیری بارگاہ میں، یہ جو تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ یہ اس جوان کا واسطہ جس کی لاش پہ حسین پہنچے تو وہ منظر دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑا، علی اکبر کا واسطہ اللہ مولا حسین کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ پھر میرا مولا کہتا ہے کہ میرے مالک تو خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا پیدا کرنے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں، اور مخلوق پر خالق کے علاوہ کون ہے جو رحم کرنے؟ کیسے رحم کی دعا کر رہے دوستو؟ آج کی رات کیسے رحم کی مولا دعا کر رہے کہ تو مالک، تو میرا خالق ہے، تو میرا کریٹر ہے، اور تو نے مجھے پیدا کیا۔ دوستو اب اللہ کی بارگاہ میں 10 مرتبہ بولو یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ اس کے بعد میں واسطہ دیتا مولا حسین کو، اللہ کو واسطہ دے رہا اس مولا حسین کے، اس معصوم علی اصغر کا، اس شہزادے کا کہ جس کا حال یہ کر دیا تھا ظالم نے، صرف تیر نہیں مارا بلکہ شہزادے کو ذبح کر دیا۔ میں اس معصوم بچے کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا پروردگار کہ جتنے میرے مولا کے جانے والے ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اے میرے مالک تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں۔ کس طرح آپ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے، تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں، اور حقیر پر عظیم کے علاوہ کون ہے جو ہر جملے میں رحم کی دعا ہے، ہر جملے میں آپ اندازہ لگاؤ گے میرا مولا علی کس طرح سے دعا مانگ رہا ہے۔ دعائے مناجات امام علی آپ کو نیٹ پہ بھی ملے گی جو میں پڑھ رہا آپ کے سامنے، کہ کہتے ہیں کہ تو عظیم ہے اور میں ذلیل ہوں۔ پروردگار سوائے تیرے، سوا حقیر اور سوائے تحقیر پر، سوائے اس کے جو عظیم ہے وہ کون رحم کرنے والا ہے؟ اگر عزت چاہتے ہو تو یہ بولو یا عظیمو، 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 یا عظیمو۔ اس کے بعد پھر ایک دعا ہے مولا کی، یا عظیمو بولنے کے بعد میں دعا کر رہا پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہے، محبان آل محمد ہے، اللہ تو ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس لیے کہ دوستو عزت کی حفاظت سوائے اس کے کوئی نہیں کر سکتا۔ آج اس کی بارگاہ میں بھیک مانگو، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، تجھے اس امام کا واسطہ جس کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تازیانے مارے جا رہے تھے،
وہ میرا بیمار امام، اللہ اس کا واسطہ تو ان سارے سننے والوں کو جو بھی اہل بیت چینل پہ سن رہا اور پوری دنیا میں جہاں بھی میرا مولا کا چاہنے والا ہے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ پھر میرا مولا کہتا ہے میرے مالک تو قوی ہے اور میں ضعیف ہوں۔ قوی یعنی طاقتور ہے اور میں ضعیف ہوں، اور ضعیف پہ سوائے قوی کے کون ہے جو رحم کرنے والا؟ ہر جملے میں اللہ مولا علی رحم کی دعا مانگ رہے، ہر جملے میں رحم کی۔ امام علی کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، ہر جملے میں بول رہا کہ اللہ تو میرے اوپر رحم کر، تو میرے اوپر رحم کر۔ میں اللہ کی بارگاہ میں پکارو 10 مرتبہ، یا قویو 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 یا قوی۔ 10 دفعہ پکارو۔ میں واسطہ دے رہا اللہ کو کہ میرے مولا ہی کا واسطہ، پروردگار میرے مولا کا واسطہ، سارے امام کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ اس کووڈ سے بچا لے، اس کووڈ سے بچا لے، ہر بیماری سے امام کے چاہنے والوں کو بچا لے۔ پھر میرا مولا کہتا ہے اے میرے مالک تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں۔ آپ امیجن کرو یہ امام علی کے جملے کسی اور کے جملے نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ۔ دعائیں مناجات امام علی، مناجات بار بار بول رہا، مناجات امام علی گوگل کرو، اس پہ ملے گی۔ اے میرے مالک تو غنی ہے، تو دینے والا، تو جنرس ہے، اور میں فقیر ہوں۔ علی بول رہے میں فقیر ہوں تیری بارگاہ میں، اور فقیروں پہ سوائے غنی کے اور کون ہے جو رحم کرنے والا ہے؟ رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق میں حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ دے رہا، اس بی بی سکینہ کا واسطہ دے رہا پروردگار، کہ جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ہاتھ میں خالی کوزہ لے کے جا رہے تھے، میں ان بچوں کا واسطہ دے رہا کہ جن کے ان کو منہ پہ تمغے مارے گئے، ان بچوں کا واسطہ دے رہا جن کا دامن جل گیا، سکینہ کا دامن کربلا میں جل گیا۔ پروردگار ان بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، حسین کے معصوم بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جتنے اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، تو غنی ہے مالک، ہم سب فقیر ہے، ہم فقیروں کے فقیر ہے، اللہ تو ہم پہ رحم کر۔ آپ 10 مرتبہ بولو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنی یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنی۔ 10 دفعہ بولو کہ اللہ تو رحم کرے، آپ کا رزق کھل جائے، آپ کی جاب صحیح رہے۔ یہ دعا کرو آج کہ اللہ آپ کے جاب کا پروٹیکشن کرے، آپ کی جاب کی حفاظت کرے، آپ کے بزنس میں برکت دے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مولا رزق کے دروازوں کے لیے بہترین مولا علی کی مناجات کا یہ جملہ، پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اے میرے مالک تو عطا کرنے والا ہے اور میں ساحل ہوں۔ تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا اور میں لینے والا، میں ساحل اور لینے والے پہ، ساحل پہ سوائے عطا کرنے والے کے کون ہے جو رحم کرے؟ میں ایک بات بار بار آپ لوگوں کو بول رہا کہ اللہ میرا مولا اس مناجات میں سوائے رحم کے اور کوئی بات نہیں کر رہا، سوائے رحم کے کہ ہر جملے میں بول رہا کہ اللہ تو میرے اوپر مرسی کر۔ میں اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ کی طرف سے سب مل کے شرما کے نہیں بولنا، جہاں پہ بھی آپ لوگ بیٹھ کے یہ اعمال کر رہے، گھروں میں بیٹھ کے سن رہے، آپ لوگ اعمال جو کر رہے سب ہاتھ اٹھا کے بولو دوستو آج شرما مت، اپنے ہاتھوں میں سجدگاہ لے لو، تمہارے سامنے سجدگاہ پڑی ہوگی، تم اپنے ہاتھ میں سجدگاہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ دعا جلدی قبول ہوتی جب انسان سجدگاہ لیتا۔ تو اس وقت میرا مولا تڑپ کے کیا بول رہا کہ اے میرے مالک تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل ہوں، میں لینے والا ہوں۔ عطا کرنا کتنا بڑا، جن لوگوں نے آج کے اس عمال کو سپانسر کیا، جن لوگوں نے سپانسر کیا اللہ ان کی اس توفیقات میں اضافہ کرے، جن لوگوں نے مجالس کو سپانسر کیا اللہ ان کے مجالس کو اس عمل کو قبول کرے۔ دوستو ہمیشہ دینا یاد رکھو، جتنا تم دو گے اس کا 70 ٹائمز تم کو ملے گا۔ آج کی رات شرماؤ مت، آج کی رات تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ، میں بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کا واسطہ دیتا، اللہ تجھے میں میرے مولا کے زخمی سر کا واسطہ دیتا کہ اللہ تو آج جتنے مولا کے چاہنے والے رزق کی پریشانیوں میں ہیں، تجھے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے رزق کے دروازے۔
پکارو، زور سے بولو، یا رازق ہو، 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 یا رازق ہو۔ پھر 10 مرتبہ بولو، یا وہاب ہو، 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 یا وہاب ہو۔ اللہ تجھے حسین کے بچوں کا واسطہ، ہمارے پاس اس واسطے سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ میں اس بیوی کا واسطہ دے رہا اللہ کہ جو نماز زندان میں بیٹھ کے پڑھ رہی تھی، تو چوتھے امام نے کہا، پھوپھی اماں کیا بات ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی؟ شام غریبہ میں بھی آپ نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس وقت میری مظلوم بیوی، میری ماں نے کہا، بیٹا اتنی کم غذا آتی ہے کہ بچوں کو بس نہیں ہوتا، میں اپنا بھی دے دیتی۔ ارے آج کئی دن ہو گئے، تیری پھوپھی اتنی کمزور ہو گئی، کئی دنوں کے فاقے سے ہے۔ میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ اللہ، جو جو رزق کے پرابلمز میں ہے، جس کا رزق رکا ہوا ہے، اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ اور جو آج کی رات میں دعا کر رہا، جس کا رزق کھلا ہوا ہے، اس کو 1 سال تک مسلسل دیتا رہے۔ اللہ کسی کو کسی کا محتاج مت بنا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں شب قدر میں اہل بیت چینل کے ذریعے دعا کر رہا کہ اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما دے، ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پھر میں ایک آپ کو بات کرتا، روز یہ بولو کہ میرا مولا بولتا، اللہ کا رسول کی زبان کے جملے جو میں آپ کو بول رہا، میرا مولا بولتا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ میں آج کی رات تیرا شکر ادا کرتا ان سب کی طرف سے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ معصوم حسین کے بچوں کا واسطہ، عزیزوں ان بچوں کا واسطہ جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے، صرف اس تلاش میں جا رہے تھے کہ کہیں سے کچھ مل جائے، 3 دن کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، پروردگار میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ تو آج ہمارے رزق کے دروازے، سب کے رزق کے دروازے کھول دے۔ جو بزنس کر رہے ان کو برکت دے، جو پروردگار جاب کر رہے ان کی جاب کی حفاظت کر، آئندہ شب قدر تک سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ بس دوستوں، اس کے بعد میں ایک سلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ یہ ہو گیا۔ اب سارے قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں کھولے اور کھول کر قرآن مجید کو کھولنے کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھنا۔ آپ قرآن مجید کو کھولیں، قرآن مجید کو کھول کے میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر و اسمائک الحسنى وما یخاف و یرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار
دعا کریں، دعا کریں، قرآن مجید کو سامنے رکھے دعا کریں، دعا کریں۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ اس کا آخری جملہ کیا تھا؟ اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے۔ میں واسطہ دے رہا حسین کے بچوں کا کہ جو آگ میں گھرے ہوئے تھے، اس بچی کا واسطہ۔ حمید کہتا ہے کہ جب شام غریبہ میں خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے 3-4 سال کی، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی۔ میں آگے بڑھنا چاہا آگ کو بجھانے، تو بچی نے پیچھے ہٹ کے کہا کہ اے شیخ ہمارے قریب نہیں آنا، ہم اہل بیت ہیں۔ اس نے کہا نہیں بی بی میں آپ کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، اس بچی نے کہا کہ اے شیخ تو بڑا مہربان معلوم ہوتا، اس لیے کہ میرے بابا کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے، یہ بتا کہ نجف کا راستہ کہاں ہے؟ اس نے کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ تو اس بچی، معصوم بچی نے کہا جا کے میں دادا کو فریاد کروں گی، دادا آپ کائنات کے مشکل کشا، دادا کربلا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں ابھی آپ نے یہ جو دعا پڑھی اس میں آخری جملہ یہی تھا کہ پروردگار تو آگ سے بچا لے۔ میں دعا کر رہا ہے شب قدر میں، سب کے ہاتھوں میں قرآن ہے، یہ قرآن صامت ہے، میں ناطق کا واسطہ دے رہا، میں حسین کی اس معصوم بچی کا واسطہ دے رہا کہ جس کے دامن آگ میں لگا ہوا تھا، جس کا پیراہن جلا ہوا تھا، حسین کی اس بچی کا واسطہ اللہ ہم کو تو آگ سے بچا لے، ہم کو تو آگ سے بچا لے۔ اس کے بعد مومنین اپنے قرآن مجید کو سر پہ رکھیں، پلیز سر پہ رکھیں اور میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق ھذا القرآن اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا اذا احرفوا بحقک منک۔ اس کے بعد دعا کریں کہ پروردگار اس قرآن مجید کا واسطہ جو ہم نے اپنے سروں پہ رکھ کے پڑھا، پروردگار اس قرآن مجید کا واسطہ، اس تلاوت قرآن کا واسطہ جو میرے مولا حسین نے نو کے نیزہ سے تلاوت کی، سر کے کٹنے کے بعد نو کے نیزہ سے حسین نے جس تلاوت کی، جس سورہ کی، اللہ اس سورہ کاف، اللہ اس کا واسطہ، جتنے مولا کے چاہنے والے ہمارے ذہنوں کو، ہماری میموریز کو شارپ کر دے۔ پروردگار آج کی رات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آج کی رات پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، آج کی رات تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بس دوستو اب اس کے بعد قرآن مجید کو پھر سر پہ رکھ، پھر سر پہ رکھ اور 10 مرتبہ میرے ساتھ بولنا ہے، 10 مرتبہ میرے ساتھ بولیں گے، بیکا یا اللہ، 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 بیکا یا اللہ۔ پھر 10 ٹائمز بولے بے محمدin، بے محمدin۔ عزیزو اللہ کے رسول کو میں واسطہ دے رہا مولا حسین کا۔ بی بی سلمہ سے روایت ہے، یہ بی بی ام سلمہ سے روایت ہے کہ 10 محرم کا دن تھا، عاشورے کا دن تھا، شام کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سو رہی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا رسول آیا ہے، لیکن سرکار جو آئے ہیں ان کے سر پہ امامہ نہیں ہے، ان کا گریبان چاک ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہیں اور سر پہ خاک ہے۔ تو میں نے فوراً اللہ کے رسول کو پہلی مرتبہ ایسا دیکھا، گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے، یہ کیا حال ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول کا جملہ کہ ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا، میرا حسین ذبح ہو گیا، اور وہ مٹھی جو دی تھی کربلا کی وہ پوری شیشی
خون سے سرخ ہو گئی. عزیزوں میں اللہ کے رسول کو کربلا مولا حسین کا واسطہ دے کے بولتا یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے کے عزادار ہے, یہ آپ کے بھائی کے عزادار ہے. یا رسول اللہ ان سارے مومنین و مومنات پوری دنیا میں جہاں بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں حاجات کو پیش کر رہے, اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ, اللہ تجھے اپنے اس محبوب ترین بندے کا واسطہ, تو ہم ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا رسول اللہ مولا حسین کے بچوں کا واسطہ, آپ کے نواسے کا واسطہ, مولا حسین کا واسطہ, یا رسول اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لو. یا بے محمد 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 بے علین بے علین. میں کتنی آسانی سے بول رہا, کتنی آسانی سے بول رہا, میرا کائنات کا مشکل کشا سر پہ ضربت کھا کے 3 دن کے بعد ایسا کل ہی کی صبح میرا مولا دنیا سے چلا گیا. اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. آپ کو اندازہ ہے کہ نجف اشرف میں اس وقت کیا حال ہے. ایک چھوٹا واقعہ پڑتا ہے کہ میرا مولا کتنا کریم تھا, کتنا کریم, کیسے وہ یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھتا تھا. عزیزو جب مولا کو نجف اشرف میں دفن کر کے مولا حسن, مولا حسین, مولا عباس, جناب محمد حنفیہ پورے خاندان والے پلٹ رہے تھے. جب پلٹ رہے تھے نجف اشرف سے اپنے گھر کو جانے کے لیے, آپ سب زائرین ہیں, آپ جانتے کہ نجف اشرف کہاں ہے اور مولا کا گھر کوفے میں کہاں. جب یہ پلٹ رہے تھے تو امام حسن کے اور ان لوگوں کے کانوں میں کسی کے تڑپنے کی آواز آئی, کسی کے کرب کی آواز آئی, کوئی بے چینی کے عالم میں تڑپ رہا, فریاد کر رہا. جب وہ آواز کو سنی تو مولا حسن آگے کیسے بڑھتے, علی کا بیٹا ہے. امام حسن اس آواز کے سمت چلے تو سب اس آواز کے سمت چلے. جب چلے آواز کے سمت تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس کمرے میں ایک بوڑھا انسان ہے جو اپائج ہے, جس کو پیرالائٹک اٹیک ہو گیا, زبان ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں, بیٹھ لیٹا ہوا ہے اور ایک ہی جملہ بول رہا کہ اے آنے والے, آج 3 دن ہو گئے تو نہیں آیا. 3 دن سے تو کہاں چلا گیا, تو کہاں چلا گیا, کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا؟ ارے مجھے کوئی روٹی دینے والا نہیں ہے, کوئی مجھے پانی پلانے والا نہیں, تو کہاں چلا گیا؟ 3 دن سے مولا حسن گئے, قریب گئے, سب قریب گئے. جا کے حسن نے پوچھا کہ اے بھائی تو کس کو پکارا؟ تو کہا ایک شخص تھا, ایک اللہ کا بندہ تھا جو روز آتا تھا, اپنے ہاتھ سے مجھے روٹی کھلاتا, اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا, میرے پاس کچھ دیر بیٹھتا, اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا. تو امام نے پوچھا کیا اس کا نام ہے؟ تو کہا میں جب پوچھتا تیرا نام کیا ہے تو وہ کہتا کہ میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں, نام نہیں بتاتا, بیٹھ کے مجھ سے بات کر کے مجھے روٹی کھلا کے جاتا. عزیزوں اس کے بعد امام حسن نے کہا کہ اس کی کچھ نشانی ہے کہ تو بتا. دوستوں بس نشانی پوچھنا تھا. ایک لمحہ وہ رک کے کہنے لگا بھائی اس کی آواز تیری آواز سے بہت ملتی, اس کی آواز تیری آواز سے بہت ملتی. مولا حسن نے کہا کہ بھائی اب وہ کبھی نہیں آئیں گے. ارے وہ میرا بابا علی تھا, ابھی ہم ان کو دفن کر کے آ رہے. یہ اپائج رونے لگا کہ میرے مولا اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے, کہاں چلے گئے؟ بغیر آپ کے میں کیسے زندہ رہوں گا؟ ایسا میرا کریم, یا کریم ہو دوستوں, مولا ایسا غریبوں کی مدد کرتا تھا. میں اس علی کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا کہ یہ کائنات کا مشکل کشا ہے. جتنے لوگ مشکلوں میں ہیں, جتنے پریشان ہیں, اللہ میرے مولا کے نام پہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. قرآن مجید اپنے سر پہ رکھے. یا بے علین 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 بے علی بے فاطمہ بے فاطمہ. دوستو اس مظلوم بی بی کا واسطہ دے رہا اللہ کی بارگاہ میں, اس مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ,
اس مظلوم بی بی کا واسطہ جو 18 سال کے سن میں عصا کو ٹیک کے چل رہی تھی، اس بی بی کا واسطہ جو دیوار کا سہارا لے کے چل رہی، اس بی بی کا واسطہ پروردگار، یہ جتنے لوگ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ ان کے اس عمل کو قبول کرو. اس مظلوم بی بی کا واسطہ کہ جس کے لیے میرا مولا حسن بولتا ہوں ذاکر کو کہ جو میری ماں کی سب سے بڑی مصیبت تھی، ارے میں دیکھ رہا تھا میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا، میری ماں بے ہوش ہو رہی اور ظالم نے تازیانہ بلند کیا اور میری ماں پہ تازیانہ مارا. کتنی آسانی سے میں نے بول دیا اور آپ نے سن لیا. یہ سب سے بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. تازیانہ مارا. مولا حسن کہتے میں دوڑتا ہوا گیا اور ماں سے لپٹ گیا اور کہا میری ماں کو مت مارو، میری ماں کو مت مارو. چھوٹے چھوٹے بی بی زہرا کے بچے ماں سے لپٹ کے کہنے لگے ارے میری ماں کو مت مارو. مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. ارے کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا پروردگار میری مظلوم بی بی کا واسطہ جس کا 75 دن 90 ڈیز تک ہاتھ کمر پہ تھا، جس کے لیے زینب تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی غسل و کفن کے بعد کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. ارے شہادت کے بعد بھی جس کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا، اس بی بی کا واسطہ اللہ جو ہاتھوں کو پھیلا کے تیری بارگاہ میں شب قدر میں دعا مانگ رہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے، ان کی حاجات کو پورا کرو. بی بی فاطمہ کا واسطہ دو. بے فاطمہ 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 بے فاطمہ.